اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کب نازل ہوئی اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ایک صحابی انصار تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، وہ ایمان لائے تھے، پھر وہ ایمان سے پھر گئے، یعنی مرتد ہو گئے۔ تو پھر جب مرتد ہو گئے تو پھر وہ جو ہے پھر ان کو پچھتاوا ہے، پھر وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجے کہ اب پھر واپس آنا چاہتے ہیں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ اب سنیے یہ آیت نمبر 86۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے، یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے، ان پر حقیقت منکشف ہو گئی تھی، لیکن دنیوی مسلطیں آڑے آ گئی اور زبان سے انکار کر دیا، جیسے سورہ نمل میں ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھیں گے آگے سورہ نمل ہے اس میں پڑھیں گے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَنْطَحَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ آیت نمبر 14 ہے، انہوں نے ظلم اور تکبر کے مارے ان معجزات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہے۔ اہل کتاب جب آپس میں بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ واقعتاً نبی آخر الزمان جو ہماری کتابوں میں بیان کردہ پیشن گوئیوں کا مصداق ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ علقمہ کے 2 بیٹے ابو حارثہ اور قرظ جب نجران سے مدینہ منورہ چلے آ رہے تھے، راستے میں گزر قرظ کے گھوڑے کو کہیں ٹھوکر لگی، اس نے کہا تاسا الاباد، ہلاک ہو جائے وہ درود والا، یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ان کا اشارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ اس پر اس کے بڑے بھائی ابو حارثہ نے کہا بل تعاست امک، بلکہ تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ اس نے کہا میرے بھائی تمہیں میری بات اس قدر بری کیوں لگی؟ ابو حارثہ نے کہا اللہ کی قسم یقیناً وہی نبی امی ہے جس کے ہم منتظر تھے۔ قرظ نے کہا کہ جب آپ یہ سب جانتے ہیں تو ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی 2 بھائی ہیں، نجران سے ہیں، عیسائی ہیں، آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، تو راستے میں آپس میں سب ان کا بات چیت چل رہی ہے، تو آپ یہ سب جانتے ہیں تو ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ابو حارثہ کہنے لگا ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر رکھا ہے، اگر ہم ایمان لے آئے تو وہ ہم سے سب چھین لیں گے۔ یہ لوگ سلطنت روما کے تحت، انہیں مصر کی حکومت کی طرف سے بڑی مراد حاصل تھی، انہیں مال، دولت، عزت، وجاہت حاصل ہوئی۔ ہاں ابھی یہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو یہ حال تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی روز گزارنے کے بعد مباہلہ سے راہ فرار اختیار کے واپس جاتے ہوئے انہیں کس قدر یقین حاصل ہو گیا کہ یہی وہ نبی آخر الزمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وہ منتظر تھے، ان کی دل گواہی دے چکے تھے اے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس سے پچھلے آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ مباہلہ وہ سب جو لوگ آئے انہیں پورا قافلہ تھا، آئے حضور سے مباہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کر رہے، یعنی جو حق پہ ہے تو نہیں، مباہلہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بھی اپنی اعلیٰ اولاد کو لے کے آتے ہیں اور تم بھی اپنی اعلیٰ اولاد کو اللہ کے سامنے قسم کھاؤ، یعنی ایک دوسرے پر لعنت بھیجا جائے، جو حق پہ ہوگا وہ صحیح ہوگا، جو نہیں ہوگا یہ سب ڈر گئے۔ کہا کہ جانتے تھے نا کہ رسول حق پہ ہے، تو کہا اگر رسول کی لعنت ہوگی تو ہم لوگ ہلاک ہو برباد ہوگی، اس لیے مباہلہ ان لوگوں نے نہیں کیا اور واپس چلے گئے۔ وہی سب بات چیت ان کے بیچ چل رہی تھی، اور وجاءہم البینات، اور ان کے پاس کھلی نشانیاں دی آ چکی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو جان بوجھ کر اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے، جیسے سب سے بڑی اس وقت جو ہے مثال وسیم رضوی ہے، جنہوں نے اپنا نام چن کر جتندر تیاگی کر لیا ہے، ٹھیک، وہ کیا تھے؟ وہ بھی لالچ میں، حکومت کی لالچ میں قرآن کی بات کو جانتے تھے کہ بات سچ ہے، پھر بھی اس پر عیب لگایا اور کہا کہ قرآن صحیح بات نہیں کرتا، یعنی اسلام اور اللہ اس کے رسول کو اس نے جھوٹا الزام باندھا، جانتے ہوئے کسی لالچ میں، تھوڑی سی لالچ کے دنیا کے چکر میں۔ تو یہ پرانی عادت ہے انسانوں کی، یہ پرانی عادت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نے قرآن میں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، جیسے مختار عباس نقوی ہیں،
شاہنواز حسین ہیں، یہ سب بھاجپا پارٹی میں شامل ہیں، مگر یہ جانتے ہیں کہ اسلام دین حق ہے، پھر بھی اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ کسی کو منتری بنایا گیا ہے، کسی کو کچھ دیا گیا ہے۔ تو یہ ہر دور میں ایسے لوگ پائے جائیں گے، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو وہ صرف ایسے لوگ کس میں ہیں؟ واللہ یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور دیکھیے آگے، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت۔ ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت، خالدین فیہا، اور اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اور ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی، یعنی ان کے عذاب میں جو ان کے اوپر لعنت ہے اس میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اور ان کو کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اور اس طرح سے اس کیٹیگری میں بہت سے عالم بھی آتے ہیں جو اپنے آپ کو عالم تو کہتے ہیں، وہ اللہ اور رسول بہت سی حق بات کو جانتے ہیں، مگر لوگوں کو بتاتے نہیں، یہ بات حق ہے پھر بھی وہ بتاتے نہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے مرتد ہو گئے، تم سے غلطی ہو گئی، تم نے جان بوجھ کے لالچ میں، دنیا کے لالچ میں، دھن دولت کے لالچ میں تم نے ایسا کام کرے، اس کے بعد ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ تم توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، یعنی سچے دل سے ایمان لا کر عمل صالح کی روش پر گامزن ہو جائیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، تو اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور سجدے میں گناہ کا سچے دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ پھر ہم سے یہ غلطی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور معاف کرنے والا ہے، اور بندے کو معاف کر دے گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی حق کو پہچان لینے کے بعد چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو، پھر اگر کفر کرتے رہے یا زبان سے ماننے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں ایمان لانے کے بعد، وہ اپنے کفر میں کیا ہوتے ہیں؟ بڑھتے چلا، یعنی بڑھ چڑھ کر اللہ اور رسول پر جھوٹا الزام لگاتے رہتے ہیں۔ لن تقبل توبتهم، اور ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حال میں کافر تھے۔ کیا تھے؟ وہ کافر تھے۔ وَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار برابر سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ ایک تو پہلی بات قیامت کے دن جو ہے، آخرت کے دن کسی کے پاس کچھ ہوگا بھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ اگر ایسے لوگ، یعنی ایسے مرتد لوگ، ظالم لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر پہ اڑے اور اسی پہ مر گئے، تو اگر پورے دنیا کے زمین کے وزن کے برابر بھی اگر اللہ کے پاس یعنی قیامت کے دن سونا دیں گے تو بھی اسی قبول نہیں ہو۔ پہلی بات ان کے پاس ہوگا بھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ اگر وہ اتنا دے بھی دیں تو اللہ کی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مرنے کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ محال ہے، ناممکن ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ فرمائے اگر کوئی زمین کے حجم کے برابر سونا دے کر بھی چھوڑنا چاہے تو نہیں چھوڑ سکے گا۔ یہی بات ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 148 اور 130 میں فرمائی گئی، اس دن کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، یعنی مرنے کے پہلے کسی نے توبہ کر لیا وہ تو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، اگر توبہ کیے مر گیا، کفر کی حالت میں مر گیا، دیکھو نماز چھوڑنا بھی کفر کرنا ہے، اگر کوئی بغیر نماز پڑھے بھی مر گیا تو وہ بھی کفر کی حالت میں مر گیا، تو بہت الرٹ رہنا چاہیے کہ کم سے کم نماز تو نہ چھوٹے، بغیر نماز کی موت نہ آئے کہ ہم نماز نہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم کئی سال غائب ہے، تو اگر اسی حالت میں موت ہوگی یعنی اسی کفر اور شرک میں وہ مبتلا ہو کر مر گیا، پھر اس کے بعد کوئی توبہ قبول، کوئی موقع ہی نہیں ملے گا، مرنے کے بعد کوئی موقع نہیں انسان کو۔
چاہے اس کے بیٹا بیٹی چاہے کروڑوں روپے اس کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اگر اس نے بغیر توبہ کیے مر گیا تو وہاں پہ اور اللہ کے یہاں کوئی پیسہ روپیہ دھن دولت کام ہی نہیں آئے گا، کام آئے گا تو نیک اعمال، کیا آئے گا؟ نیک اعمال۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری سنائی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر میں چلے گئے، مرتد ہو گئے اور بڑھتے چلے گئے، وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا، یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر ہی رہیں گے۔ یہ اللہ کی بات ہے اور سچ ہو کر رہے گی۔ دیکھو مرتد کی سزا قانون میں شریعت نہیں ہے اسلام میں کہ اگر کوئی مرتد ہوگا، اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو اس کی سزا قتل ہے، کیا ہے؟ اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہے تو، مگر یہاں اسلامی حکومت تو ہے نہیں۔ میں جہاں اسلامی جو دیکھو یہ اسلام کو اصول ہے، جو بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں قانون ہے اسلام میں؟ اسلام کا ایک سنویدھان ہے، قرآن اور حدیث، ٹھیک، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے سوچ سمجھ کے ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد تم مرتد ہو گئے تو اس کی سزا، یہ دنیا کا بھی قانون ہے۔ جیسے ہم بھارت کے ناگرک ہیں، چاہے کسی بھی ملک کے ناگرک اس کے سنویدھان کو مان رہے ہیں، اگر نہیں مانیں گے کیا دیش دروہی، کیا ہو جائیں گے؟ دیش دروہی، اور دیش دروہی کی سزا کیا ہے؟ پھانسی، کیا ہے؟ پھانسی۔ تو اسی طرح سے ہر ایک مذہب کا ایک اصول ہوتا ہے، ہر ایک ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، تو اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی مرتد ہونے کے بعد کفر میں چلا گیا، نہیں ایمان لانے کے بعد اب مرتد ہو گیا اور کفر میں چلا گیا تو اس کی سزا پھانسی ہے، یا تو توبہ کر لے، جیسا آیا ہے کہ اگر جو توبہ کر لے اور پھر ایمان کی حالت میں آ جائے اور سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول۔ اور ایسے بہت سے لوگ آس پاس آپ کو مل جائیں گے، ہمارے جانکاری بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں اس وقت کھلم کھلا۔ ایک عورت ہے ہمارے جاننے والی، مطلب جاننے میں کہ ہم ایک جگہ جاتے تھے ٹیوشن پڑھانے، اس کا کوئی رشتے دار تھا، وہ عیسائی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سے عورتیں، لڑکیاں جو غیر مسلموں سے شادی کر لے رہی ہیں، مرتد ہو جا رہی ہیں، اپنا ایمان بیچ دے رہی ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے صحیح سے قرآن کو سمجھا نہیں، صحیح سے قرآن کو سمجھا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو صحیح سے سمجھا نہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور گھر میں سب کو سمجھایا جائے۔ بہت سی لڑکیاں اس وقت پیپر میں کئی بار نکل چکے، اتنی لڑکیاں مسلم اور لڑکیاں مرتد ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں تھی، ان کو جنت کی طلب نہیں تھی، وہ جانتے ہی نہیں کہ جنت اور جہنم کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ اور رسول کی محبت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔